بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم. ہم نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں. جو کچھ آپ کی تعلیمات ہیں ان کی سچائی پر کامل یقین رکھتے ہیں اور اس وقت تک مسلمان رہیں گے جب تک ہمارے یقین حضور کی تعلیمات پر پختہ رہے گا. اور ایک ہے علم کے طور پر پختہ رہنا اور ایک ہے عمل کے طور پر ان کے قدم بقدم چلنا. قرآن مجید نے کہا السابقون الاولون، وہ جو پہلے پہل کے لوگ ہیں. الاولون حضرت امام ابو بکر رازی نے اپنی احکام القرآن کے اندر لکھا ہے. حضرت امام ابو بکر رازی یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے 2 یا 3 واسطوں سے شاگرد ہیں، کیونکہ یہ براہ راست امام ابو الحسن کرخی کے شاگرد ہیں. ان کو اپنے دور میں لوگوں نے اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ تسلیم کیا ہے. ان کی کتاب ہے احکام القرآن. قرآن میں سب سے پہلی کتاب جو لیگل اسپیکٹ آف دا ہولی قرآن پر لکھی گئی ہے وہ انہی کی کتاب ہے. 3 جلدوں کی ہے، میرے پاس موجود ہے. جو باتیں کر رہا ہوں اس کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے. جو صاحب دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، جو فوٹو سٹیٹ کرانا چاہے فوٹو سٹیٹ کرا سکتا ہے. اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ میں پہلا سسٹم آف کلاسیفیکیشن جو ہے یعنی ترتیب مرتبہ وہ یہ ہے جو ایمان میں سبقت رکھتا ہے وہ مرتبے میں سبقت رکھتا ہے. اس آیت کی روشنی میں متکلمین یعنی علماء عقائد کا ایک بڑا طبقہ، جب لفظ متکلمین استعمال ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو عقائد کے اندر درست اور کمال مہارت تامہ رکھتے ہیں. وہ متکلمین وہ لوگ ہیں. تو متکلمین کے ایک بڑے طبقے کا اس پر اتفاق ہے کہ چونکہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی جناب خدیجہ کبریٰ، اس لیے وہ تمام خلفاء سے افضل ہے، پوری امت سے افضل ہے. تابعین، اتباع تابعین اور تمام اولیاء امت سے وہ افضل ہے. اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں اس کو استاد ابو منصور عبد القاہر بن طاہر بغدادی تمیمی نے اپنی کتاب اصول الدین کے اندر لکھا ہے. انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے جس کا نام ہے کہ مراتب صحابہ. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے مراتب میں سب سے پہلا فارمولہ ایمان اول میں لانا ہے. جس کا ایمان اولیت سے ثابت ہو جائے وہ مرتبے میں بھی اول رہے گا. انہوں نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ یہ کوشش کی ہے کہ میں کسی طرح اپنا مدعا واضح کروں. وہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں گے جناب خدیجہ کبریٰ، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں جناب علی مرتضیٰ. اب ان کی عمر اس وقت 15 برس ہے، اس کو بچہ شمار کرے یا بالغ شمار کرے. اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائیں زید بن حارثہ. لیکن اس پر ان پہ سوال ہوا کہ ان میں سے ترتیب وار کون کون پہلے ایمان لایا. ان کا اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلا مومن خدیجہ کبریٰ ہے اور ترتیب وار ان کے بعد جناب حیدر کرار ہے، ترتیب وار ان کے بعد حضرت زید بن حارثہ ہے. اس میں کوئی آدمی مذہبی طور پر خلل مچانا چاہے اس کی مرضی رہی، لیکن عقائد کی دنیا میں ان کا سن وفات ہے 429. یعنی متقدمین میں سے کوئی نیا آدمی نہیں ہے. یہ مذہبوں کے باقی جھگڑے جو اس وقت چل رہے ہیں ان سے پہلے کا آدمی ہے.
کتاب یہ بھی میرے پاس موجود ہے، اس کا نام ہے اصول الدین۔ جب اصول الدین کا لفظ استعمال ہو تو آپ سمجھے عقائد۔ جیسا کالجوں میں جائیں اسلامی دنیا میں تو کہتے ہیں یہ کلیت الشرعیہ ہے، اس میں اصول الدین پڑھائے جاتے ہیں، یہ کلیہ دعویٰ ہے، یعنی اس میں واضح و نصیحت سکھائی جاتی ہے، خطابت۔ اللہ عدل قیاس، اصول کا لفظ جو ہے یہ عقیدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اہل علم کے نزدیک پہلا درجہ اصول کا ہے، یعنی عقیدہ ٹھیک ہو۔ اصول اصل کی جمع، اصل کہتے ہیں بنیاد کو۔ بنیادی علوم جو ہیں وہ علم عقیدہ ہے، علم عقیدہ میں وہ آدمی امام ہے، مذہباً شافعی ہے اور مسلکاً وہ اشعری ہے، امام ابو الحسن اشعری، ان کے سلسلے کا آدمی ہے۔ انہوں نے بھی اس پر لکھا ہے کہ جو ترتیب بتائی ہے، پہلے مسلمان خدیجہ الکبریٰ ہے، اور دوسرا مسلمان علی مرتضیٰ ہے، تیسرا مسلمان زید بن حارثہ ہے، اور چوتھا مسلمان حضرت ام سلمہ ام ایمن ہے، اور پانچواں محمد ورقہ بن نوفل ہے، چھویں مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اگر کلاسیفیکیشن کا اعتبار کرو اس نقطۂ نگاہ سے تو پھر یہ بات بنتی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے کہ بخاری میں، کہ حضرت ادر قرار سے آپ کے صاحبزادے نے پوچھا، جس کا نام تھا محمد بن الانفیہ، صحابی پر گفتگو تو اس پر آپ جرا نہیں کر سکتے، تابعی پر گفتگو تو جرا کر سکتے ہیں۔ یہ جناب ادر قرار کی اس بیوی سے جو آپ کی کنیز تھی، لونڈی تھی آپ کی، جب جنگ لڑے تھے مسیلمۃ الکذاب کے ساتھ یمامہ میں خود وہاں گیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اکھاڑا جہاں جڑا ہے وہ کون سی جگہ ہے، مسلمان آرمی کس جگہ کھڑی تھی اور مسیلمۃ الکذاب کی آرمی کس جگہ کھڑی تھی، کون میدان میں پہلے آیا تھا اور کس طرح ہوا تھا۔ اس میں سے جو مال غنیمت ملا تھا اس میں سے وہ ملی تھی آپ کو اہلیہ، اب کنیز ملی تھی، تو وہ انفیہ اس کا نام تھا، اس کے بدن سے یہ بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد بن الانفیہ۔ بیٹا کا علی کا ہے لیکن محمد بن علی نہیں ہے، محمد بن الانفیہ ہے، انفیہ کا بیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اپنے ابا جان سے سب مسلمانوں سے افضل کون ہے، ان کا افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، کہ ثم من، پھر کون افضل ہے، ان کا پھر عمر، پھر تیسرے کے مطلب کہتے ہیں مجھے ڈر تھا یہ کسی اور کا نام نہ لینے، تو میں نے کہا تیسرے نمبر پر آپ ہیں، آپ نہیں، تیسرے نمبر پر عثمان ہے، تو آپ کا درجہ کیا؟ ان کا انا اقدم من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ یہ جو تواضع کی غرض سے کلمات کہے جاتے ہیں ان کے حقیقی معنی نہیں لیے جایا کرتے، ان کا نام ہوتا ہے انکساری۔ جیسا کہ امام ابن حجر مکی نے سوائق مورکہ کے اندر یہ بات لکھی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں، کہ آپ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد پہلا خطبہ جو آپ نے دیا تھا اس میں تھا جو کمزور آدمی ہے میری موجودگی میں اس کے حقوق زوراور والے ہوں گے، اور جو زوراور ہوگا وہ اپنا زور نہیں دکھا سکے گا، اور فرمایا ولیت علیکم ولست بخیر منکم، میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں لیکن میں تم سے زیادہ افضل نہیں ہوں، تم سے زیادہ بہتر نہیں ہوں۔ تو اس سے برات کو یہ لے لے کہ باقی مسلمانوں سے حضرت ابوبکر صدیق افضل نہیں ہے، تو یہ اصولی طور پر غلط ہے، اس لیے یہ جملہ انہوں نے عاجزی کی غرض سے کہا ہے۔ اسی طرح جناب ادر قرار نے عاجزی کی غرض سے یہ بات کہی ہے۔ اس پر علامہ ابن عبد البر جن کا سن وفات 463 ہے اور وہ اسپین کے رہنے والے ہیں، ان کو کہتے ہیں حافظ المغرب، علم حدیث کا حافظ جو ہے تمام افریقن کنٹری میں اگر کوئی ہے تو علامہ ابن عبد البر ہے۔ ان کا نام ہی جب آ جائے حافظ المغرب تو اس سے مراد علامہ ابن عبد البر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو حدیث ہے یہ شاذ ہے، آپ کے جو انہوں نے استذکار کتاب لکھی ہے 30 جلدوں کی ہے، 23ویں جلد میں میرے خود پاس موجود ہے، مطالعہ کی ہے، اس پر نشانات لگائے۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث شاذ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہی ہے، یہ حدیث شاذ ہے،
یہ افضلیت کے معنی نہیں دیتی. کس لیے یہ شاذ ہے؟ حدیث شاذ جو ہوتی ہے وہ قابل احتجاج نہیں رہتی. شاذ کہتے ہیں ریئر کو، لیکن یہ علماء کی بولی اپنے طور پر ہے. وہ کہتے ہیں شاذ حدیث کی بولی میں اس کو کہیں گے جو مضبوط راوی ہو اپنے سے زیادہ مضبوط کے خلاف روایت کر دے. حدیث صحیح کی تعریف میں یہ بات آتی ہے متصل سندہ بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا الا. جو حدیث کتاب پر پہنچنے سے پہلے وہاں سے چل کے سرکار کے اونٹوں تک جائے، لیکن اس کے اندر جتنے بھی راوی ہوں سب کا حافظہ ٹھیک ہو، سب کا دین ٹھیک ہو، اور اس حدیث میں علت بھی نہ ہو اور شذوذ بھی نہ ہو. علت کا معنی حدیث موقوف یہ بھی ایک علت ہے، یعنی بات چل کے صحابی پر جا کے ختم ہو جائے، یہ حدیث موقوف ہے. سرکار پر ختم ہو تو حدیث مرفوع ہے، یہ بھی علت ہے حدیث کی. ایک یہ ہے کہ صحابی سے پہلے اس سے ایک یا دو راوی گر جائیں، وہ بھی حدیث معلل ہے، اس کے اندر بھی علت ہے. ان سے پاک ہو ایک بات، راوی سارے مضبوط ہوں، دین سب کا ٹھیک ہو، اور کوئی راوی مضبوط ہو کر اپنے سے زیادہ شاذور کے خلاف روایت نہ کر دے. اگر کوئی کمزور آدمی اپنے سے زیادہ مضبوط آدمی کے خلاف روایت کر دے وہ روایت شاذ ہوگی، قابل احتجاج نہیں ہوگی. یہ دراصل یونیورسٹی کا لیکچر ہے، یہ جمعے کے بعد کا لیکچر نہیں ہے، لیکن روزانہ یہ بولیاں استعمال ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ والتھم سٹو کا سٹیج ہے، اس پر عام قسم کا آواز نہیں ہوتا ہے جس کے اندر جان ہو. اگر آپ بات کریں تو بات کر سکیں. حدیث شاذ کسے کہیں گے؟ دونوں راوی مضبوط ہوں لیکن ایک ذرا کمزور ہو، دوسرا سے شاذور ہو. شاذور کی روایت کے خلاف کمزور کر دے تو وہ حدیث شاذ ہوگی، وہ قابل احتجاج نہیں ہوگی، آپ اس سے دلیل نہیں پکڑ سکیں گے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو یہ اس سے زیادہ شاذور کے بعد اس کے خلاف کیوں ہوتی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ اسکا راویوں، اوسک راویوں میں سے ہیں، کیونکہ سرکار نے ان کے مطلب کو فرمایا ردیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبد وسخط لہا ما سخط لہا ابن ام عبد، کہ جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے میری امت کے لیے پسند کیا مجھے بھی وہ پسند ہے، اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے ناپسند کیا وہ مجھے بھی ناپسند ہے. اتنا بڑا سرٹیفکیٹ کسی دوسرے صحابی کے پاس نہیں ہے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت غزوہ بدر ہوا اس میں موجود تھے، لیکن سرکار نے ان کو کہا اگرچہ تیری عمر بھی مناسب ہے اور تو موجود بھی ہے لیکن بدر میں تجھے شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتا، کمزور آدمی ہے تو. یہی وجہ ہے کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ جس زمانے میں مجلس شورا بنائی، یہ عاقل بھی تھے، بالغ بھی تھے، اور فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے. ان کو مجلس شورا کا ممبر نہیں بنایا تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود اس جماعت میں سینئر آدمی تھے. دوسرے لوگوں سے ان کی رائے ٹکرائی جائے تو فرماتے ہیں کہ یہ اوسق ہے، اس کے مقابلے میں سکہ راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. سمجھو شاذ کسے کہتے ہیں؟ شاذ جب حدیث قرار پائے گی صحیح حدیثوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا. ان کی حدیث کیا تھی کہ کننا نتفاضل بین اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کننا نفضل ابا بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت. ہم صحابہ کرام کے زمانے میں کہا کرتے تھے سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے، اس کے بعد جناب عمر ہے، ان کے بعد جناب حضرت عثمان ہے. اور کہتے ہیں بزاز کی ایک حدیث ہے، ہم یہ جب بیان کیا کرتے تھے سرکار سنا بھی کرتے تھے لیکن منع نہیں کیا کرتے تھے. جس وقت یہ ثابت ہو جائے سرکار سنا کرتے تھے منع نہیں کیا کرتے تھے، وہ حدیث کہلاتی ہے حدیث تقریری، حدیث مرفوع سمجھی جاتی ہے. اگر یہ حدیث پکی تھی آپ کے نزدیک تو خلافت کے موقع پر کوئی حدیث پیش نہیں ہوئی، قیاس پیش ہوا. اصول استدلال کیا ہے؟
قیاس اس وقت استعمال ہوتا ہے جبکہ قرآن سے کوئی ثبوت نہ ملے، حدیث سے کوئی ثبوت نہ ملے، اس وقت قیاس استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت استعمال کیا ہوا؟ قیاس۔ حضرت مولا مرزا فرماتے ہیں کہ جس شخص کو حضور نے اللہ کے گھر میں ہمارا رہنما مقرر کیا ہے، ہم دنیاوی معاملہ میں اس کو اپنا رہنما کیوں نہ مقرر کر لیں؟ یہ قیاس ہے، یہ حدیث نہیں ہے، نہ قرآن ہے۔ تو قیاس اس وقت استعمال ہو۔ حضرت حیدر کرار جیسا آدمی آیت یا حدیث کی موجودگی میں قیاس استعمال کر سکتا ہے؟ اس جملے پر صحابہ نے آمین کہی، کہا ٹھیک کہتے ہو۔ کسی اگر یہ حدیث تھی اور آپ بیان کرتے تھے، سرکار سنتے تھے، تو آپ نے بیان کیوں نہیں کی؟ من سکت عن کلمۃ الحق عند الحاجت شیطان و اخرس، جو ضرورت کے وقت کلمہ حق اس کو یاد تھا تو اس نے بیان نہیں کیا، وہ گنگا شیطان ہے۔ یہ تو معاذ اللہ اس اصول کو، پرنسپل کو برقرار رکھا جائے تو صحابی کی شان میں گستاخی لازم آتی ہے۔ ہم کسی صحابی کے حق میں گستاخی کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن حدیث کے نقطۂ نگاہ سے یہ بات آ تو جائے گی۔ اب اس کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ کا بیٹا ہو کے کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ شریک نہیں ہوا، یزید سے 1,00,000 درہم لے کے اس سے بیعت کر لی۔ بیٹا علی کا ہو، کربلا میں کام نہ آئے، یزید سے 1,00,000 درہم لے کے اس سے بیعت کر لے، اس آدمی کے حدیث قابل قبول ہے۔ دوسرا اس میں مشکل یہ ہے کہ امام بخاری کے پاس یہ جو حدیث پہنچی ہے، یہ محمد بن انفیہ کے ذریعے سے نہیں پہنچی، بلکہ محمد بن کثیر کے ذریعے سے پہنچی۔ کافی راوی ہیں درمیان میں، ہم غور کریں گے کہ یہ محمد بن کثیر کس پائے کا آدمی ہے۔ محمد بن کثیر جو ہے ان راویوں میں سے جو ریلائبل نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسا جملہ بولا ہوا ہے جو اسلام کے کسی طبقے نے بھی قبول نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں جو جناب حیدر کرار کو سب سے افضل نہ سمجھے وہ کافر ہے۔ جس وقت یہ اس نے عقیدہ پیش کیا تو معلوم ہے اس کا عقیدہ باطل ہے۔ حضرت حیدر کرار کی افضلیت ایسا مسئلہ نہیں جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے۔ تو یہ ایسا آدمی جس کا یہ عقیدہ ہے، اس کے ذریعے سے امام بخاری نے اسے حدیث کو روایت کیا ہے۔ بعد میں خیال آ گئی، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے صاف کیا ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ صحابی صحیح العقیدہ بھی ہے، صحیح العمل بھی ہے۔ اس کو محب الدین طبری نے ریاض النظرہ کے اندر جلد 4 معاصر حیدر کرار کے اندر نقل کیا کہ جب یہ کھڑے بیان کر رہے ہیں تو اس وقت کسی آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا فعلی من ہوا، جو علی مرزا وہ کون ہے؟ پھر اس وقت کہتے وہ من آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آل بیت رسول میں سے میں امت کی بات کر رہا ہوں، وہ تو قیامت کے میدان میں سرکار کے ساتھ ہوں گے۔ یہ امت کی کلاسیفیکیشن ہے۔ صحابی نے اس بات کو صاف کیا کہ نہ کیا؟ اس کو سید ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نبی المودع کے اندر صفحہ نمبر 127 پر، یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ یہ ایک دین امانت ہے، عمل پہلے خود بھی کرنا ہے، دوستوں سے عمل کرانا بھی ہے، لیکن اگر کوئی غلط بات لوگوں کو بتا دی، کسی نے وہ عقیدہ رکھ لیا، کسی نے اس پر عمل کیا، اس کو بھی مار پٹے گی۔ جتنے لوگوں نے وہ کام کیا ہے سب کو بھی مار پٹے گی، سب کے برابر اس اکیلے آدمی کو مار پٹے گی جو غلط باتیں لوگوں کو بتاتا ہے۔ کوئی خوف خدا رکھنے والا بندہ علم رکھے تو بات غلط بتانے کی جسارت کر جائے، یہ کبھی نہیں کرے گا۔ بات خیال میں آئی ہے؟ ابراہیم قندوزی نے بھی ذکر کیا، کہا ہوا من آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نبی پاک کی آل بیت میں ان کی کلاسیفیکیشن تو نہیں کر رہا تھا، وہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی درجت ہی، وہ تو قیامت کے میدان میں اس کلاس میں ہوں گے جس میں نبی پاک علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ ان فاطمہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا کہ یوم ینقطع کل سبب و نسب الا سببی و نسبی، قیامت کے میدان میں سب نسب منقطع ہو جائیں گے، میری نسب منقطع نہیں ہوگی۔ اور سورہ طور کی آیت نمبر 22 بتاتی ہے الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عمل من شیء۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، عقائد میں پیروی کی، عمل میں پیروی نہیں کر سکے، ان کی اولادیں گنہگار ہوئی ہیں، تو ان کے گناہوں کے باوجود
ان کو गुनहगारों की सफ़ों से निकाल के अपने बाप दादे की सफ़ों में लाया जाएगा। ये जो कहते हैं बुजुर्गों की औलाद है, ये बुजुर्गों की औलाद बेअसल अकीदा नहीं, इसकी असल है कुरान के अंदर। ये सूरह तूर की आयत नंबर 22 है। और जो लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ है वो आयत मनसूख है, जिसमें कहा आदमी के लिए वही कुछ है जो खुद अमल करे। ये आयत मनसूख है इस आयत से। इसको हिबतुल्लाह बिन सलामा ने रसाला नास्खो मनसूख के अंदर भी लिखा है। मुल्ला अब्दुर्रहमान दमिश्की रहमतुल्लाह अलैह अपने रसाला नास्खो मनसूख में भी लिखा है। अल्लाह का शुक्र है ये सारी किताबें मेरे को तो खाने में मौजूद है और देखी हुई बातें कर, सुनी सुनाई कोई बात नहीं करता। मैंने काफ़ी बुजुर्गों से अच्छी अच्छी बातें सुनी, लेकिन जब किताब को चेक किया तो देखा किताब में वो नहीं है। उसके बाद ये बचपन ही में ऐद कर लिया कि जो बात देखी हुई होगी वो बताएंगे, ताकि अगर कोई साथी कहे कि दिखाओ उसको फौरी तौर पर दिखाएं। पिछले दिनों में उलमा की मीटिंग थी ना, तो मौलवी कारी मोहम्मद खान साहब, वो अच्छा फाजिल आदमी है, अपने मुरीद भी हैं और अपनी जमात का मेंबर भी हैं। उनका आपने ये बात कही थी, ये मुझे ज़रा मेहरबानी करके निकाल के दिखाएं। उस वक्त मैं किताब ला के उनको दिखाया, मैंने कहा ये देखो। अब वो काफ़ी ज़ख़ीम बातें उनके किताबें उनके सामने ला के रखी भाई, इनके सब में लिखा हुआ है। का आज मज़ा ही आ गया। मैं समझता था सफ़र बहुत करके आया हूँ तो मीटिंग में तो मैं कह सकता था जो कुछ आप फैसला करेंगे वही मेरा भी फैसला है, लेकिन अब मेरे सफ़र की कीमत पड़ गई है, मैंने कीमत वसूल कर ली है। अला हाज़िर क़यास। तो सैयद मुहिबुद्दीन तबरी ने उस अपनी किताब रियाज़ुन नज़रा के अंदर लिखा है कि ये आयत जो है ना सूरह तूर की आयत नंबर 22, ये बताती है कितने भी कोई गुनहगार हों लेकिन बुजुर्गों की औलाद में से हों, अगर बदअकीदा नहीं हो गए तो उसी क्लास में उनको शुमार किया जाएगा और उसी क्लास की सहूलतें उन्हें दी जाएंगी। जैसा कि अजीम लोग सफ़र करते हैं, बाज़ साथ कुत्ता भी होता है, वो जिस क्लास में खुद सफ़र करें कुत्ते को भी उसी में सफ़र करा देते हैं। बाज़ गुलाम होता है, गुलाम को भी उसी सफ़र में उसी क्लास में सफ़र करा लेते हैं। तो इस तरह जो बुजुर्गों की औलाद है, मसलन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को औलाद है, अगर वो बदअकीदा नहीं हुई, जहाँ अबू बकर सिद्दीक़ होंगे वहाँ वो भी होगी। उमर फारूक की औलाद है, उस्मान गनी की औलाद है, जिस क्लास में वो है उनकी औलाद भी अगर बदअकीदा नहीं हुई उसी क्लास में होगी और उसी तरह की सहूलतें उनको मुहैया की जाएंगी। तो उस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा मेरी मुराद तो उम्मत से है, वो तो आले बैत रसूल में से है। आप ये समझें कि इसमें उमूम खुसूस मुतलक का इलाका है, उमूम खुसूस मुतलक मंतकियों का एक मसला है। जैसे इस दीवार पर मैं एक दायरा बनाता हूँ, इस दायरे के अंदर एक छोटा सा दायरा बनाता हूँ, बड़े दायरे का नाम है उम्मत और बीच में जो छोटा दायरा है उसका नाम है आले बैत। जब उम्मत कहें तो बड़ा सारा दायरा उसमें आ जाएगा, आले बैत भी उसमें आ जाएगी, लेकिन जब आले बैत कहेंगे तो सारी उम्मत उसमें नहीं आएगी। हर फर्द आले बैत का उम्मत तो है, लेकिन हर फर्द उम्मत का आले बैत नहीं है। समझने में अब दिक्कत तो नहीं हो रही, अब तो बात अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। मेरे बुद्धो वाले उस्ताद जब सबक पढ़ाया करते तो वो इतने अजीम आदमी थे, इतने तजर्बाकार थे, कई मरतबा ऐसा होता उंगलियों से इशारा कर देते थे, पूरी बात समझ आ जाती थी। तो कई ऐसे भी कुंद-ज़हन थे जिनको समझ ना आए, तो मैं उस्तादों से अर्ज़ करूँ अगर मुझे आप इजाज़त दें मैं इसको समझाऊँ, तो जब मैं समझाऊँ तो कहते शाबाश जदू तुसी पढ़ा सो क़यामत आ वैसी। उनकी दुआ से समझाने का मलका उनकी बरकत से मिला है। लेकिन मैं समझता हूँ मेरे शाह साहब क़िबला मजलिस में बैठते थे, कहीं पहली जमात पढ़ते पहले दिन ही गए तो दूसरे दिन नहीं गए। उनको अल्लाह ने ये सलाहियत ऐसी अता फरमाई थी, 4 घंटे भी गुफ्तगू करे उस पॉइंट पर आके बात को ख़त्म करते थे जहाँ से बात शुरू की थी। ये जो बात समझाने का मलका है ये शाह साहब से मिला है। तो अर्ज़ खिदमत है, इसी तरीके से इमाम शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने तकमीलुल ईमान सफ़ा 41 पर लिखते हैं कि कसीदा अमालिया एक कसीदा लिखा है का फ़ुक़हा मुहद्दिसीन ने लिखा है। उन्होंने कहा ये जितने फ़ज़ाइल सहाबा के आते हैं ये अहले बैत को निकाल के हैं, अहले बैत को बीच में रख के ये फ़ज़ाइल नहीं है।
ایک تو اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عمر کے قول سے ہوئی، اور دوسرا امام احمد بن حنبل آپ سے پوچھا کہ آپ کے مناقب ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے، وہ کہتا ہے 163 صفحہ اس کتاب کا، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ امام احمد حنبل کا سن وفات 241 ہے، امام بخاری کا استاد، مسلم کا استاد، ترمذی کا استاد، نسائی کا استاد، ابن ماجہ کا استاد، ابو داؤد کا استاد۔ یہ جو کینونیکل بکس ہیں نا، جن کو مستند قرار دیا گیا ہے، یہ 6 کتابوں کے جو مصنف ہیں ان کے یا براہ راست شاگرد ہیں یا شاگرد کے شاگرد ہیں، تو پھر بڑا آدمی ہے، معمولی آدمی تو نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ پوری امت میں سب سے افضل کون ہے؟ ان کا ابو بکر صدیق ہے۔ ان کا پھر کون سب سے افضل ہے؟ ان کا سب سے افضل حضرت عمر فاروق ہے۔ کہ اس کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کہا وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ اسی چیپٹر کے خاتمے میں لکھا ہے آپ کے صاحبزادے محمد نے، محمد بن احمد بن حنبل، وہ کہتے ہیں جا کرخیہ، محلہ کرخیہ کے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، یعنی حضرت احمد حنبل رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے۔ انہوں نے فذکروا ابا بکر قالوا واطالوا ثم عمر وقالوا واطالوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر پاک کیا، بڑی شان تان کے ساتھ بڑے فضائل ان کے بیان کیے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا بیان کیا، بڑی شانیں ان کی بیان کی۔ ثم عثمان قالوا واطالوا، پھر انہوں نے حضرت عثمان کا ذکر کیا تو ان کا بھی بڑی شانیں بیان کی۔ آپ وہم کذالک، جب جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کا ذکر آیا، وہ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ تَنَوَّرُوا مِنَ الْخِلَافَةِ وَأَمَّا عَلِيٌّ فَإِنَّهُ نَوَّرَهَا، کہ ان تینوں خلیفوں نے خلافت سے نور حاصل کیا، مگر علی نے خلافت سے نور حاصل کیا نہیں، خلافت کو نور بخشا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو وہی صاحبزادہ محمد بن احمد بن حنبل وہ کہتا ہے فَأَمَّا عَلِيٌّ فَأَيْنَ عَلِي، علی کا پھر کیا مقام ہے؟ کہتے ہیں یا بنیا ومن آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا یقاس بہم احد، وہ تو آل بیت میں سے ہیں، ان کا موازنہ امت کے ساتھ نہیں ہو سکتا، امت کا کوئی آدمی آل بیت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ علامہ دہلوی نے مسند الفردوس کتاب لکھی ہے 6 جلدوں کی، اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے جو انہوں نے پیش کی کہ آل بیت کے ساتھ کوئی برابر نہیں ہوتا۔ سرکار کے حدیث مرفوع ہے نحن آل بیت فلا یقاس بنا احد، ہم جو آل بیت ہیں ہمارے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میں افضل سمجھتا ہوں، ساتھ میں نے واضح کیا ہے کہ یہ جمہور کا مذہب ہے، اس پر اٹل دلیل کوئی نہیں ہے۔ افاضل صحابہ حضرت حیدر کرار کو افضل سمجھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی مجموعی تعداد حضرت ابو بکر کو افضل سمجھتی ہے۔ میں افضل سمجھتا بھی ہوں، افضل سمجھنے والے کو اچھا بھی سمجھتا ہوں۔ آئی بات خیال اسی میں؟ قرآن مجید نے کہا جو پہلے لوگ ہیں نا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو پہلے لوگ ہیں جو ایمان لانے میں پہلے ہیں، ایک روایت اس پر یہ ہے کہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن یہ محض اٹکل پچو ہے، اس پر کوئی حدیث گواہ نہیں ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے سابقہ۔ اس پر محمد بن کثیر، عماد الدین ابن کثیر جو تفسیر ابن کثیر کا مصنف ہے اور ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، ابن قیم سے تکمیل علم کی ہے، وہ لکھتا ہے السابقون السابقون اولئک هم المقربون فی جنات النعیم۔ قرآن مجید کے دوسرے موقع میں السابقون الاولون السابقون السابقون فرمایا جو پہلے ہیں وہ مرتبے میں بھی پہلے ہی ہیں۔ احکام القرآن کے اندر ابو بکر جساس نے یہی بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ السابقون السابقون یہ مبتدا و خبر کی ترکیب ہے، جو پہلے ہے نا ایمان لانے میں، مرتبے میں بھی وہی پہلے ہے۔ اس جگہ عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا، کتاب میرے پاس موجود ہے، دیکھنا شرط ہے، دیکھنا چاہے دیکھو، اور فوٹو سٹیٹ کرانا چاہے تو فوٹو سٹیٹ کرا لو۔ کوئی کچی بات میں مجھے پتہ ہے، میں مولوی برادری کا آدمی نہیں ہوں، میرے ساتھ مولویوں نے صرفہ نہیں کرنا، میرا وہ ہر طریقے سے ناپ تول کریں گے۔ کتاب میرے پاس موجود ہے،
حوالہ لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں 3 آدمی سابقین ہیں۔ وہ کون؟ کا امت موسوی میں جناب یوشع بن نون، اور امت عیسوی میں حضرت حبیب نجار، اور امت محمدیہ میں علی مرتضیٰ، اور ان تینوں میں سے علی افضل ہے۔ ان تینوں میں سے علی افضل ہے۔ تو یہ باتیں کتابی ریکارڈ کے مطابق یہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کی۔ یعنی ان لوگوں کو بھی آپ کافر کافر کہہ کے پکاریں کہ جو حضرت بولا مرتضیٰ کو افضل سمجھتے تو یہ آپ کا حق نہیں بنتا، اس لیے کہ حضرت امام احمد حنبل کہتے ہیں وہ اہل بیت میں سے ان کے برابر امت کا کوئی فرد نہیں ہو سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں ہم اہل بیت ہیں، ہمارے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے قصیدہ عمالیہ میں شاہ عبد الحق صاحب لکھیں کہ محدثین فقہا نے، فقہا بھی ہیں اور محدثین میں، ان کا قصیدہ عمالیہ، اس کے اندر کہا یہ جتنے امت کے فضائل ہیں یہ اہل بیت کو نکال کے، بات صاف ہوگی۔ حضرت سید ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ینابیع المودع، اس کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے۔ وہ ابن طبری نے بھی اپنی ریاض النظرہ کے اندر جلد 4 معاصر حیدر قرار کے اندر یہی بات لکھی ہے۔ تو اب آگے چلیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، ان کا وصال اس مہینے میں ہوا جس کا نام ہے جمادی الثانی۔ آپ کے کمالات میں ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ جتنے بھی چھوٹی چھوٹی کے صحابہ ہیں ان کو ترغیب دی ہے، یہ آواز کی ہے، چونکہ آپ سیاسی مزاج کے آدمی تھے، سیاسی سرکل کے آدمی تھے اور بڑے اچھے تاجر تھے، اور اس وقت جو سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس کا کام تھا وہ یہ کیا کرتے تھے، دیتیں دلایا کرتے تھے، بلڈ منی یہ فیصلہ کیا کرتے تھے، اور کسی کے جو ریٹیلیشن ہے انتقامی سزا دینے کے لیے بھی کسی کو کسی سے قصاص لینا تو بھی یہی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے اچھے سرکل میں ان کی آشنائی تھی۔ چھوٹی چھوٹی کے بندے پکڑ پکڑ کے حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عثمان، ان سب لوگوں کو پکڑ کے مطمئن کر کے سرکار کی بارگاہ میں لا کے ان کو مسلمان کروایا، بیعت کرائی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جس پیر کے مرید نے سب سے زیادہ القا پیدا کیا ہے وہ آدمی مریدوں میں چوٹی کا آدمی ہوتا ہے۔ یہ ایک بندے کی بات نہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی کے آدمی ان کو مطمئن کرنا، ان کو پکڑنا، اس راستے پر لگانا، یہ معمولی کام نہیں۔ اگر آپ سفید صحابہ میں چھوٹی چھوٹی کے آدمی اکٹھے کریں تو پوچھیں ان میں کس کی کمائی کتنی ہے، تو غالباً 75% اللہ کے فضل سے یہ کمائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک، انہوں نے انہیں مسلمان کیا ہے۔ چونکہ آپ چوٹی کے تاجر تھے، تاجروں میں بھی آپ کا اچھا مقام تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے چوٹی کے تاجر تھے، ان کو بھی مسلمان کرانے کا کام انہوں نے کیا تھا۔ آپ کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے باپ مسلمان تھے، آپ خود مسلمان تھے، آپ کا بیٹا مسلمان تھا، آپ کا پوتا مسلمان تھا۔ یہ چاروں پشتیں ایک وقت میں مسلمان بھی تھیں اور سرکار کے صحابی بھی تھے۔ اس خصوصیت کا مالک امت مسلمہ میں کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقدر ہیں۔ مثلا پہلی بات، فتنہ ارتداد اتنے جوبنوں پر آ گیا کہ جگہ جگہ، بحرین بڑی دور جگہ تھی، اس جگہ کے لوگ بھی مرتد ہوئے، یمن کے لوگ جو ہیں وہ بھی مرتد ہوئے، اور جو ادر جگہ ہے جو بندرگاہ ہے یہاں کے رہنے والے بھی مرتد ہوئے، اور چھوٹی چھوٹی کے سیستان کے علاقے میں، تبرستان کے علاقے میں بھی جہاں تک دین پھیلا تھا وہاں تک ارتداد بھی گیا۔ یکا یک پاؤں ہل گئے اسلامی ریاست کے۔ تو پہلی مرتبہ انہوں نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے جو قریب کے رہنے والے تھے، اعراب، انہوں نے زکوٰۃ دینے میں کہا زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، آپ نے کہا ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اس میں عمر فاروق نے بھی مخالفت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی۔ ان کا سرکار نے فرمایا کہ امرنا ان نقاتل، ہم لوگ ان لوگوں سے لڑنے کا حق رکھتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے حتیٰ یقولوا لا الہ فاذا قالوها عصم منا
دماءہم و اموالہم، کہ جو آدمی کلمہ نہ پڑھے اس کے ساتھ ہم جنگ کریں، جب وہ کلمہ پڑھ لے تو سب نے جان اور مال ہم سے بچا لیے۔ یہ کلمہ کرنا پڑھنے سے انکار نہیں کرتے۔ اس سے ایک پتہ یہ چلا کہ صحابہ کی ایک بڑی دنیا مرتد ہوئی، جو ثابت قدم رہے وہ بڑے جواں مرد تھے، ان کا بڑا پہلا درجہ بنتا ہے جو اس دور ارتداد میں ثابت قدم رہے۔ اب جناب حیدر قرار کا مخالفت کرنا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا مخالفت کرنا، جناب عمر کا مخالفت کرنا، جناب عثمان کا مخالفت کرنا، صرف اکیلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی۔ اس میں ایک بات جو کبھی شروع میں ایک مناظرہ پڑا تھا وہابیوں کے ساتھ، میں نے کہا تھا امام شافعی کا یہ مذہب ہے کہ نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا مکروہ ہے۔ وجہ کیا بیان کی تھی؟ وجہ یہ بیان کی تھی کہ صلاۃ اور سلام کا لفظ صلو علیہ وسلموا، صلاۃ اور سلام کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے دونوں کو جدا نہیں کرنا چاہیے۔ کہا پھر نماز میں کیوں درست ہے؟ کہ نماز میں اس لیے درست ہے السلام علیکہ ایھا النبی، وہ پہلے سلام پڑھ چکا ہے، اس لیے وہ کمپنسیٹ کرے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کو۔ اب وہ پہلے پڑھا ہوا ہے وہ اس میں جمع ہو جائے گا، لیکن جب نماز کے باہر پڑھے گا تو صلاۃ تو آئے گا، سلام نہیں آئے گا، اس وجہ سے مکروہ ہے۔ تو ہمارے مخالف دھڑے کے لوگ کہتے تھے فلان جگہ درود کا سلسلہ ہوا، انہوں نے سب نے کہا کہ درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ میں نے اس کو ثابت کر لیا تھا کہ شوکانی نے اور شوکانی کے متبعین نے، جو تمہارا بابا لگتا ہے، اس نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ جس جگہ درود ابراہیمی کی تعلیم دی گئی ہے خواہ نماز سے باہر دی گئی ہے، لیکن مراد یہی ہے کہ وہ نماز کے اندر درست نہیں ہے۔ ٹائم غالباً ختم ہو رہا ہے، بات بڑی قیمتی ہے، سمجھ لو۔ تو میں کہتا تھا دونوں کو قرآن نے اکٹھا بیان کیا، جدا کرنا منع ہے، اور اس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فارمولہ پیش کیا تھا کہ نماز کے اندر وہ اس لیے جائز سمجھتے ہیں کہ اس میں صلاۃ کا لفظ آیا ہوا ہے، سلام کا پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات میں آ چکا ہوا ہے سلام کا لفظ، لیکن یہ نماز سے باہر لوگ پڑھتے الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، تو الصلاۃ والسلام سے بچنے کے لیے کہتے درود ابراہیمی پڑھو، اس وقت وہ نہیں مانتے تھے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے نہ دینے اور نماز کے پڑھنے کے اکٹھ کے باوجود ان کو کیا حکم ہوا؟ کہا یہ زکوٰۃ کو جدا کر دیں، جبکہ بیان اکٹھا آتو اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس جگہ جو پہلا جواز تھا حضرت ابو بکر صدیق کا کہ ان سے کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن نے اکٹھا بیان کیا ہے، یہ زکوٰۃ کو اس سے جدا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ایک بزغالہ دیتے تھے یا ایک کسی جانور کے گلے میں ڈالنے والی رسی دیتے تھے، میں وہ بھی وصول کروں گا۔ اس میں سب پہلے اختلاف، یہ اکیلے آدمی تھے، اس لیے ان کا وہ قول واجب الاتباع نہیں تھا، لیکن سب نے پھر رجوع ان کی طرف کیا، اس پر پھر اجماع ہو گیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے۔ ایسے وقت میں وہی وقت تھا جس وقت کہ مسیلمۃ الکذاب کے ساتھ جنگ چھڑنے والی تھی، کہا کہ اس کے مقابلے میں جانا ہے۔ آپ کی جتنی آرمی لڑنے والی تھی وہ سب کو تیار کر کے ادھر روانہ کرنا چاہا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول، یہ وقت اتنے تعداد میں ادھر فوجیوں کے بھیجنے کا نہیں ہے، مہربانی کریں، اس پر غور کریں، اس وقت فتنہ ارتداد جوبنوں پر ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، تو ایسی حالت میں یہ سارا قوم ادھر چلی جائے گی، مدینہ طیبہ خالی رہ جائے گا۔ تو عام کتابوں نے لکھا مدینہ طیبہ کی عورتوں کا گوشت، لیکن سرکار کی شان میں مداخلت کرنے والے کو کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ اس وقت یہ اتنا بڑا فیصلہ ختم نبوت پر اجماع یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ کہتے جب قرآن سے ثابت ہے ختم نبوت، پھر اجماع کے کیا معنی ہے؟ کہا یہ بات اہل علم کے سوچنے کی ہے، اس پر غور کریں۔ جب قرآن سے ثابت ہے پھر اجماع کی کیا ضرورت ہے؟ کہا قرآن سے جو بات ثابت ہے اس میں تعویل ممکن ہے، یہ معنی نہیں یہ معنی، یہ معنی نہیں یہ معنی۔ 8 ایکسنٹ ہیں عربوں کے، 7 ایکسنٹ ہیں۔ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن مجید 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے، ایک لہجے میں اس کے اور معنی بنتے، دوسرے میں اور معنی بنتے، تیسرے میں اور معنی بنتے۔ کہا اس میں اجماع کا یہ معنی ہے کہ ان میں یہ معنی جو کیے گئے ہیں یہ اجماعی ہیں،
یعنی مدت کے لحاظ سے بھی، شان کے لحاظ سے بھی، مرتبے کے لحاظ سے بھی سب سے آخری ہیں، گنتی کے لحاظ سے بھی آخری ہیں، مرتبے کے لحاظ سے بھی آخری ہیں، شان کے لحاظ سے بھی آخری ہیں۔ جو باقی معنی تھے کہ اس کے معنی بہت اچھا نبی، سب سے افضل نبی، یہ معنی مراد نہیں ہے، اجماع اس پر ہو گیا، باقی جتنے معنی وہ سب ہٹا دیے گئے کہ اس میں تعویل کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ آیت اور حدیث کے بعد اجماع کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے تاکہ یہ سمجھ آئے کہ باقی معنی مراد نہیں ہے، اور یہ آیت منسوخ بھی نہیں ہوئی، یہ حدیث منسوخ بھی نہیں ہوئی، نہیں تو نسخ کا دعویٰ بھی کرنا ممکن ہے نا۔ اجماع ہو جانے کی صورت میں یہ ہے نہ اس کا اور کوئی معنی ہے نہ یہ منسوخ ہوئی ہے، اس لیے اٹل بات ہے۔ واہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ختم نبوت کے بارے میں جو آپ کا کردار ہے وہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔